السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نام، مضمون اردو، عنوان عابد مناوری کی دوسری غزل سے کچھ اشعار۔ ایک طرف رات کے شیدا میں وہ اجمن کتنے، ایک طرف رات کے شیدا میں وہ اجمن کتنے، ایک طرف دن کا پرستار اکیلا سورج، ایک طرف رات کے شیدا میں وہ اجمن کتنے، ایک طرف دن کا پرستار اکیلا سورج۔ غیر ممکن ہے شب غم کی صحرا اے عابد، کس نے مغرب سے نکلتے ہوئے دیکھا سورج، غیر ممکن ہے شب غم کی صحرا اے عابد، کس نے مغرب سے نکلتے ہوئے دیکھا سورج۔ تو شیدا کا مطلب عاشق، شیدا کا مطلب عاشق، میں کا مطلب چاند، میں کا مطلب چاند، انجمن ستارے، انج کا مطلب ستارے۔ تو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ چاند اور ستارے رات کو نکلتے ہیں، ایک طرف رات کے شیدا میں وہ انجمن کتنے۔ تو فرماتے ہیں کہ چاند اور ستارے رات کو نکلتے ہیں، اس لیے وہ رات کے عاشق ہیں، شیدا کا مطلب عاشق، لیکن دوسری طرف سورج اکیلا ہی دن کا چاہنے والا ہے، ایک طرف دن کا پرستار اکیلا سورج، لیکن دوسری طرف سورج اکیلا ہی دن کا چاہنے والا ہے۔ تو اس شعر میں رات یا اندھیرا برائی اور بدی کی علامت ہے، اور دن یا روشنی اچھائی اور نیکی کی علامت ہے۔ رات بدی کو پھیلانے والوں کی تعداد بہت ہے، جس طرح رات کو چاند اور بے شمار تارے رات کے عاشق ہیں، لیکن دن نیکی اور بھلائی کو بڑھاوا دینے والے بہت کم ہیں۔ شاعر نے ایک طرف دن اور سورج اور دوسری طرف رات اور چاند تاروں کو علامت کے طور پر پیش کر کے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ نیک لوگ دنیا میں نہایت کم ہیں اور بد بہت تعداد میں موجود ہیں۔ بد لوگ جو گناہگار ہیں وہ بہت دنیا میں موجود ہے۔ ایک طرف رات کے شیدا میں وہ اجمن کتنے، ایک طرف دن کا پرستار اکیلا سورج۔ یعنی اس کا مطلب کہ دنیا میں جو اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ بہت کم ہے، سورج کی طرح، جیسا سورج اکیلا ہے اسی طرح نیک لوگ جو ہے وہ بہت کم ہے، اور بد لوگ جو ہیں جس طرح تارے جو ہیں بہت سارے آسمان میں، اسی طرح بد لوگ جو ہے تو دنیا میں بہت زیادہ ہیں۔ تو پھر میں پڑھوں گی۔ تو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ چاند اور ستارے رات کو نکلتے ہیں، اس لیے وہ رات کے عاشق ہیں، لیکن دوسری طرف سورج اکیلا ہی دن کا چاہنے والا ہے۔ اس شعر میں رات یا اندھیرا برائی اور بدی کی علامت ہے، اور دن یا روشنی اچھائی اور نیکی کی علامت ہے، کیونکہ رات بدی کو پھیلانے والوں کی تعداد بہت ہے، جس طرح رات کو چاند اور بے شمار تارے رات کے عاشق ہیں، لیکن دن نیکی اور بھلائی کو بڑھاوا دینے والے بہت کم ہیں۔ تو شاعر نے ایک طرف دن اور سورج اور دوسری طرف رات اور چاند تاروں کو علامت کے طور پر پیش کر کے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ نیک لوگ جو ہیں دنیا میں بہت کم ہیں، نہایت کم ہیں، اور بد لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔
غیر ممکن ہے شب غم کی صحرا عابد، کس نے مغرب سے نکلتے ہوئے دیکھا سورج۔ تو شاعر غم سے مغلوب ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غم کی رات کی صبح ہونا ناممکن ہے، کہ غم کی رات کی صبح ہونا ناممکن ہے، غیر ممکن ہے شب غم کی صحرا عابد۔ یہ صبح ہونا اتنی ہی ناممکن ہے جتنا سورج کا مغرب سے نکلنا۔ چنانچہ یہ طے ہے کہ غم کی رات کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے، غیر ممکن ہے شب غم کی صحرا عابد، جو غم کی رات جو ہے، شب غم، شب کا مطلب رات، غم کا مطلب مصیبت، غم، درد، تو یہ درد کی رات جو ہے، درد کا جو دور ہے، غم کی جو رات ہے، اس کا ختم ہونا ناممکن ہے اور اس کا صبح ہونا بھی ناممکن ہے۔ تو چاند سورج کا جس طرح سورج کا مغرب سے نکلنا ناممکن ہے، اسی طرح غم کی رات کا ختم ہونا بھی ناممکن ہے، غیر ممکن ہے شب غم کی صحرا عابد، کس نے مغرب سے نکلتے ہوئے دیکھا سورج۔ کس نے مغرب سے، یعنی کہ سورج جو ہے یہ مغرب سے نہیں نکل سکتا ہے۔ اسی طرح یہ غم کی رات جو ہے، شب غم جو ہے، اس کا ختم ہونا بھی ناممکن ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے تو شاعر اپنے آپ کو خود سے ناآشنا کب پاتا ہے۔ شاعر جب اندر کی آنکھ سے دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو ناآشنا پاتا ہے۔ باقی تھینکس۔